بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. محترم ناظرین، آپ کے سامنے آج جس موضوع سے متعلق بات کرنی ہے وہ ہے جس طرح ہم نے اس سے پہلے بہت سارے محرمات کا تذکرہ کیا جسے لوگ بالکل ہلکا سمجھ کر بآسانی کر گزرتے ہیں، انہی حرام کاموں میں سے ایک حرام اور قبیح عمل یہ ہے کہ انسان زنا جیسا عظیم جرم کر بیٹھتا ہے، اور زنا شریعت کی نگاہ میں نہایت ہی قبیح اور فحش کام ہے۔ عزت اور نسل کی حفاظت چونکہ شریعت کے اہم مرکزی اور بنیادی مقاصد میں سے ہے، اسی لیے شریعت نے اس زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ محرم ہے، اس کے کرنے والے کو دنیا کے اندر بڑی سزائیں اور موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی جو سزائیں ہیں شریعت نے اسے متعین کر رکھی ہیں، اور قیامت کے بعد جو اس کی سزا ہے وہ الگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرمایا، خبردار زنا کے قریب مت جاؤ، یقیناً زنا بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے، وساء سبیلا، بہت ہی غلط اور برا راستہ ہے یہ۔ اسی لیے اسلام نے نگاہ نیچی رکھنے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے کر نیز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں علیحدہ ہو کر رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، اس کو حرام قرار دے کر زنا تک کے پہنچنے والے ان تمام اسباب و ذرائع کا سد باب کر دیا ہے جو اس قبیح فعل کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، شادی شدہ زانی کو سخت سے سخت اور سنگین سزا سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، اس نے یہ کام کر دیا تو اسے پتھر سے مار مار کر روح نکلنے تک سنسار کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ اور اگر یہ کام غیر شادی شدہ کرتا ہے تو ایسے زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شرعی حدود میں کوڑوں کی یہ سب سے زیادہ سزا ہے جو زانی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، علاوہ ازیں مومنوں کی ایک بھاری جماعت کا مشاہدہ کرنا اور مکمل 1 سال تک اپنے ملک سے جلاوطن کیا جائے گا اس شخص کو۔ اسے جب کوڑے مارے جائیں گے تو اس کوڑے کو کچھ لوگوں کو کے سامنے مارا جائے گا تاکہ لوگ اس کا مشاہدہ کریں، دیکھیں، اور اس طرح کی غلطی دوبارہ کرنے کا کسی کے ذہن میں وہم و گمان بھی پیدا نہ ہو، اور اسے جلاوطن بھی کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، زانی مرد اور عورتوں کے لیے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک برزخی زندگی میں یہ سزا تیار کی گئی ہے کہ انہیں ننگا کر کے ایک ایسے تنور میں ڈالا جائے گا جو اوپر سے تو تنگ ہوگا لیکن نیچے سے کشادہ ہوگا، اور وہ شخص، ایک زانی شخص، جب اس کو یہ سزا دی جائے گی، اس کے اندر ڈالا جائے گا، تو یقیناً ایسا شخص، اس کی گرمی اور اس کی لگن اور اس کے الاؤ کا اثر اس کے اوپر اس قدر ہوگا
کہ وہ بالکل اوپری حصے تک پہنچ کر ایسا سمجھے گا کہ میں بالکل قریب آ گیا ہوں نکلنے کے، لیکن پھر اس کے بعد آگ کی تپش اور اس کا الاؤ اس قدر ٹھنڈا ہوگا کہ پھر اس میں دوبارہ وہ جا گرے گا، یعنی اس سے نکلنے کا اسے کوئی اور راستہ نظر نہ آئے گا۔ ناظرین کرام، زنا کرنے والا شخص شریعت کی نگاہ میں بڑا ہی مسموم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف رحم و کرم نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا۔ انہی تینوں میں سے ایک شخص بوڑھا زانی جو بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو وہ، اور دوسرا وہ شخص جو بادشاہ ہو وہ جھوٹ بولتا ہو، جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر فقیر۔ یہ ہیں سزائیں اس عمل اور اس قبیح اور فحش عمل کو انجام دینے والے کے لیے اس کی سزا متعین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت، کرم نوازی، پردہ پوشی اور عزت و پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور مسلمان عورتوں کو اس فحش اور عمل قبیح سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔